اچھا جی، یہ ڈائیلاگ ود ہسٹری میں کیا ہے جی آج ڈائیلاگ ود ہسٹری میں ہے پاکستان کا قومی ترانہ. اچھا تمہیں پتا ہے ہمارا قومی ترانہ کیا ہے؟ یار حد ہو گئی، یہ بات پوچھنے والی ہے. پاک سرزمین شاد باد سارا سناؤں میں؟ نہیں، پاک سر زمین شاد باد تو ہے نا. یہ 50 میں لکھا گیا تھا، 1950 میں حفیظ جلندری نے لکھا تھا. یہ اس سے پہلے کیا تھا؟ یار یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے. قائد اعظم نے پاکستان بننے سے چند روز پہلے اپنے ایک دوست جگن ناتھ آزاد، جو کہ بہت اچھے شاعر تھے اور لاہور رہتے تھے، انہیں ریکویسٹ کی کہ پاکستان بننے والا ہے، پاکستان کو ایک بہت اعلیٰ پائے کے قومی ترانے کی ضرورت ہوگی. اچھا. چنانچہ تم ایک ترانہ لکھو جسے سن کر لطف آ جائے. انہوں نے کہا جی مجھے آپ بریف کریں کہ اس میں مجھے کیا کیا، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے. قائد اعظم نے ایک بڑا مختصر سا بریف دیا انہیں. تو جگن ناتھ آزاد نے ودن 2-3 ڈیز، وہ بہت اچھے سخنور تھے، ودن 2-3 ڈیز انہوں نے ایک ترانہ تخلیق کیا. بہت خوبصورت ترانہ تھا. وہ لے کے قائد اعظم کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا، سنا اور اسی وقت اس کو اپروو کر دیا. یہ 12 اگست کی بات ہے. اچھا. چنانچہ 18 ماہ تک یہی ترانہ ہمارا قومی ترانہ رہا. لیکن پھر قائد اعظم کی رحلت کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو یہ خیال آیا کہ یہ ترانہ تبدیل ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں جو پرابلم اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ہندو کا لکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ انتہائی خوبصورت ترانہ تھا، اور اس کے میں بول اینڈ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو لطف آ جائے گا. اور قائد اعظم کی وزڈم میں سمجھتا ہوں یہ تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک ہندو سے اپنا ترانہ جو ہے وہ لکھوایا تاکہ بتا سکیں لوگوں کو. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کو مائنورٹیز کی کتنی فکر تھی. قدم قدم پر انہوں نے مائنورٹیز کی بات کی، اور خاص طور پر پرچم میں، آپ کے قومی پرچم میں وہ جو وائٹ پورشن ہے اس کا تعلق بھی قائد اعظم کی اسی سوچ سے تھا. پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات جو اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ انڈیا نے جو ترانہ اپنایا وہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے. ہاں جی، سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اچھا جی، یہ اقبال کا ہے؟ جی جناب، ان ترانہ. نہیں تو اس وقت کے افسروں کو صرف اس بات کی تکلیف تھی کہ یہ ہندو ہے؟ نہیں، یہ تو ایک الزام ہے نا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کا ہندو ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی، لیکن ہو سکتا ہے یہ وجہ نہ ہو. یہی بندہ جگن ناتھ آزاد کو نعت گوئی میں پریزیڈنشل ایوارڈ دیا تھا بعد میں آپ کی حکومت نے. ایسی ایسی خوبصورت نعتیں انہوں نے لکھ چھوڑی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں. کمال ہے یار. مگر یہ ان کو سوچی کیا، یہ کب یہ معاملہ چینج ہوا؟ 1950 میں ایک کمیٹی بنی، نیشنل اینتھم کمیٹی، تاکہ نیا ترانہ لکھوایا جا سکے. اس کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ چونکہ شاعران پاکستان آ رہے تھے اور ان کے آنے کی خوشی میں اور اس موقع پر ایک نیا قومی ترانہ پیش کرنے کے لیے کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ حفیظ جلندری صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. انہوں نے جو ترانہ تخلیق کیا وہ سارے کا سارا فارسی زبان میں ہے. بالکل، اس میں ماں سوائے کا کے کا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو فارسی زبان کا لفظ نہ ہو. صحیح. اچھا، اب اس کو پھر کمپوز کیا چھاگلا نے، another انڈین، اور بڑی لاجواب اس کی کمپوزیشن بنی، جو پھر ہم نے اڈاپٹ کیا، اور 3 سال تک صرف میوزک بجتا رہا. 54 سے آن ورڈز پھر چھاگلا کی کمپوزیشن میں حفیظ جلندری کا یہی ترانہ پاک سر زمین شاد باد گایا گیا اور پھر لگاتار بجتا چلا ہے. تو یہ قائد اعظم والا ترانہ تمہیں ملا کہاں سے ہے؟ یہ بے شمار ویب سائٹس ہیں، ان گنت ویب سائٹس ہیں جن پر یہ ترانہ موجود ہے. میں نے پھر پرسوں نثار کھوڑو صاحب سے بات کی، سندھ اسمبلی کے سپیکر ہیں. اچھا. تو ان کے ایک دوست سے، رفیق بھٹو سے پھر گزارش کی کہ آپ وہاں سے تلاش کریں. انہوں نے کافی چھان بین کی اور پھر مجھے بتایا کہ جب یہ 1 یونٹ ڈکلیئر ہوا نا تو اس کے بعد سارا ریکارڈ یہاں سے لاہور منتقل کر دیا گیا تھا. تو آپ وہاں سے تلاش کریں. پھر وہاں سے ہم نے کافی تلاش کرنے کی کوشش کی، کہیں بھی آرکائیوز میں موجود نہیں ہے یہ وہ جو اس کا گایا ہوا، لیکن ہم تلاش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی دن ہمیں مل ضرور جائے گا. وہ بالکل، جب یہ مل گیا تو وہ بھی مل جائے گا. مجھے یہ امید ہے
ایک دو جگہ ہیں جہاں سے بڑی امید ہے کہ وہاں پر موجود ہوگا. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو گائے ہوئے ترانے کو نکال لیں گے اور سنائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری گزارش یہ ہے اپنی حکومت سے کہ ٹھیک ہے ترانہ موجود ہے, قومی ترانہ ہمارا ہے, اوکے, بہت اچھا ترانہ ہے, فارسی میں ہے, لیکن اس کو سمجھنے میں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے. لیکن جو قومی ترانہ قائد اعظم نے اپروو کیا تھا, پسند کیا تھا, اور وہ بڑا خوبصورت ہے, اس کے الفاظ بڑے لاجواب ہیں, شاعری بہت عمدہ ہے, اس کو کم از کم ایک ڈگنیفائڈ ملی نغمے کے طور پر تو اڈاپٹ کر لو. کم از کم دس از دا منیمم آور گورنمنٹ کین ڈو, دس از دا منیمم دس اسٹیبلشمنٹ کین ڈو. اور اس حوالے سے میڈیا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اچھا تمہارے پاس تم کہہ رہے تھے ہے تھوڑا سا دو تین شعر اس کے سناؤ. نہیں میرے پاس سارا ہے, لیکن میں اس کے دو تین شعر پیش کرتا ہوں. اے سرزمین پاک, ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک, روشن ہے کہکشاں سے کہیں آج تیری خاک, اے سرزمین پاک. کیا لطف ہے اور کیا خوبصورتی ہے, کیا فلو ہے اس کے اندر, فیلنگ کتنی زیادہ ہے سر, سمجھ آتی ہے ایک ایک بات کی, آپ کے دل میں اترتی چلی جاتی. نہیں تو اس کو ملی نغمے کے طور پہ اڈاپٹ کرنے میں کیا مجبوری ہے جی؟ کوئی مجبوری نہیں ہے, اس کو ملی نغمے کے طور پہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ نشاندہی نہیں کی جاتی نا, آج ہم نے کر دی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا کہ ایک قومی ترانہ نہ صحیح ملی نغمے کا سٹیٹس دیا جائے, ایک ڈگنیفائڈ سٹیٹس دیا جائے, ایک ایسا خوبصورت ترانہ جس میں قائد کی خوشبو آتی ہو. باعث برکت ہے کہ قائد اعظم نے اس کو اپروو کروایا ہوا. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.